الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 یعنی کہ 89 ہے۔ یہود کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آن پہنچی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کون سی کتاب؟ یہی قرآن مجید۔ اور جب آن پہنچی ان کے پاس ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما، جو سچا بتاتی ہے، معہم، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب ہے جس کی قرآن تصدیق کر رہی ہے؟ وہ ہے تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے ہمیں فتح نصیب فرما۔ ابھی بتاؤں گا، وضاحت اس کی پوری کروں گا، آپ سمجھ جاؤ گے کیا مسئلہ ہے۔ فلما جاءہم، پھر جب آن پہنچا، ما عرفوا، ان کو جس کو پہچان رکھا تھا انہوں نے، کفروا بھی، تو انکار کر گئے۔ فلعنت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الکافرین، منکروں پر، ناشکروں پر۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ دیکھو جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر کے حاضر ہوئے اور قرآن لے کر کے حاضر ہوئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ مانتے، اللہ کے رسول کو بھی جھٹلا دیا، قرآن کو بھی جھٹلا دیا، اور پہلے مانگتے تھے کہ اللہ اپنا وہ نبی بھیج دے جس کا تیرا وعدہ ہے، وہ آخری پیغمبر بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دراصل تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے یا اللہ پیغمبر بھیج دے جلدی سے، اور دوسری طرف ان کا جھگڑا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر میں نے بتایا نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، اور ادھر دوسری طرف جو ہے وہ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے آباد تھے۔ تو ان کا جب بھی جھگڑا ہوتا تھا تو یہ مدینہ کے مشرکین کو، بت پرست لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ ابھی تو تم اچھل لو جتنا اچھل رہا ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر ہماری تائید کرے گا، اور جس دن وہ آخری پیغمبر آ گئے ہم ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر ان کے پیچھے چل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سالوں سے یہ دھمکی دے رہے تھے، سینکڑوں سالوں سے۔ اب ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر نبوت کا اعلان کیا اور 13 سال کے بعد ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، تو یہودی نشانیاں بتاتے رہتے تھے، ہماری کتاب میں اس نبی کی یہ نشانیاں، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اور ان نشانیوں کو سن سن کر مدینے کے جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کو پہچاننے لگے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان مدینے کے لوگوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ ہو جاتے۔ تو وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نشانیوں سے پہچان کر، جو یہودیوں سے سن رکھی تھی، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور انصاری صحابہ کہلائے۔ اور یہودی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ یہ نبی بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوا، یہ دیکھ کر ضد اور ہٹدھرمی میں انکار کر گئے۔ کہانی الٹی ہو گئی، جن لوگوں کو ڈراتے تھے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو اپنی توحید کی گواہی دیتے تھے وہ لوگ کیا ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ ہزاروں جو ہے سینکڑوں سالوں سے تم انتظار کر رہے تھے، سینکڑوں برسوں سے تم انتظار کر رہے تھے، نشانیاں بھی تمہیں معلوم ہے، جانتے بھی ہو، ما عرفوا کفروا بھی، اس کا انکار کیا جس کو پہچانتے تھے۔ ما عرفوا کا لفظ بتا رہے ہیں، پہچانتے تھے اللہ کے رسول، اچھی طریقے سے واقف تھے۔ بس صرف آج بھی یہودیوں کی یہ ہٹ درمی ہے کہ آخری نبی ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہوا۔ جاہلوں تم اللہ تعالیٰ سے لڑو گے؟
یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. کوئی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ آخری نبی کو تمہاری اولادوں میں سے اتارے گا؟ اور آخری نبی سے پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، تم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ خود تمہاری اپنی تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ تم نے پیغمبروں کے ساتھ کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا. ایک قلعے کے نیچے بٹھا دیا کہ بات چیت کرنا چاہتے، اور اوپر سے پتھر انڈیلنے لگے کہ اس پتھر کے نیچے دب کر معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے. ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا خیبر کے موقع پر. تو ان کی تو یہ عادت ہے شروع سے، ان کی گھٹی میں شامل ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو بھی. آپ دیکھ لو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ کیا کرتے تھے؟ کر چکے جو کچھ ان کو کرنا تھا. حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کے ساتھ، زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. ان کی گھٹی میں ہے یہ عادت کہ نبیوں کو جو ہے تنگ کرنا، نبیوں کو پریشان کرنا. وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کسی یورپ کنٹری کے اندر ان کی جاب لگی ہوئی ہے، تو جس کمپنی کے اندر وہ کام کرتے ہیں اس کمپنی کے اندر یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی ہیں. تو کہنے لگے علمی گفتگو ہوتی رہتی تھی کبھی کبھی ہماری. تو جو میرا کالیگ یہودی کالیگ تھا اس نے مجھ سے کہا ایک بار، کہنے لگا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارے تو ایک ہی نبی کا تذکرہ ہے، بنو اسماعیل میں تو ایک ہی نبی ہے، اور جس خاندان سے ہمیں اسرائیل کے خاندان سے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، اس میں ایک کے بعد ایک نبی ہے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد ہے، سلیمان ہے، عمران ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے نبیوں کے نام گنوائے. تو لہٰذا تمہارے پاس تو ایک نبی ہے، اور ہمارے ہم جس خاندان سے اس میں کئی سینکڑوں نبی ہیں. تو لہٰذا ہم تم پر افضل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو مسلمان کہنے لگا کہ نہیں، تم ہم سے افضل نہیں ہوئے. بات دراصل یہ ہے، ہمارے پاس ایک نبی آئے، ہم نے انہی کی مان لی، پھر دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تمہارے پاس نبی آتے تھے، تم ان کو پریشان کرتے تھے، قتل کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بھیجتا تھا. پھر دوسرے آتے تھے، پھر وہ سمجھاتے تھے، پھر تم ان کو قتل کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بھیجتا تھا. تو لہٰذا ہم بڑے اچھے شریف ہیں، بڑے پیارے ہیں کہ ہم نے ایک ہی نبی کی بات مان لی. تم کم ظرف آتے تم نے ہر نبی کو پریشان کیا، اس لیے تمہارے ایک کے بعد ایک نبی آیا تمہیں سمجھانے کی وجہ سے کہ وہ یہودی لاجواب ہو گیا. تو یہ ہے بات ساری کی ساری کہ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، اس جملے کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید تورات کو سچا بتاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تورات صحیح کتاب ہے. بات دراصل یہ ہے، تورات جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے یہ وہ تورات نہیں جو آج یہودیوں کے پاس ہے. تصدیق تورات اس قرآن مجید اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو اللہ کا کلام تھا، جو آسمانی کتاب تھی. یہ تورات نہیں کہ جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دیا، کچھ چیزوں کو چھپا دیا، کچھ چیزوں کو ظاہر کر دیا اپنی جانب سے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تورات کو ماننے والے نہ قرآن کو ماننے والے. دیکھو، قرآن کو مانتے تو تورات کو مان کے ہی تو قرآن کو مانتے. تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کو کتاب دی جائے گی. لہٰذا تم نے قرآن کو نہ مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تورات کو بھی نہ مانا، کیونکہ تورات کے اندر حکم تھا کہ ماننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. تم نے وہ ایمانی کی قبول کیا، لہٰذا تم نے تورات کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ کا فضل ہے، ایمان والے کون ہیں؟ جو ساری آسمانی کتابوں کو جانتے مانتے اور قرآن مجید پر عمل کرتے. اور یہ دھتکاری ہوئی قوم ہے کون سی ہے؟ جو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور ڈائریکٹلی یہ اپنی آسمانی کتاب جو ان کے پاس تھی اس کو بھی یہ نہیں مانتے تو پھر قرآن کو بھی مانتے. اللہ پاک اس سے زیادہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.